جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس دراصل ایک جن کا نام تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق سموم یعنی گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا گیا وہ شیطان جن جس نے اللہ کے سامنے کھلی بغاوت کر دی، اور جس کی سزا میں اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، اور اس نکالے جانے پر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ قیامت کے دن تک مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کا دشمن رہے گا۔ ابلیس کا لفظ بلاسا سے نکلا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کا دکھ۔ اس جن کے بہت سے دوسرے نام بھی ملتے ہیں، مثلا ابو قرہ یعنی سختیوں کا باپ، عدو اللہ یعنی اللہ کا دشمن، ابو کردوس یعنی لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے والا، عزازیل الحکم، سلطان الارض الحارس۔ یہی وہ جن تھا کہ جو ہم سے پہلے زمین پر رہنے والے جنات کو مار مار کر جزیروں کی طرف بھگانے والے فرشتوں کو لے کر آیا تھا، اور قرآن میں 11 مرتبہ اس خاص جن ابلیس کا ذکر ہے۔ جب اسے آسمانوں سے نکال کر زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ بصرہ کے قریب اترا تھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اترتے ہوئے اس کی انگلیوں میں تھیں، اور یہ آسمان کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق اس زمین کے اندر ابلیس اپنا تخت سمندر کے پانیوں پر لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطابق ابلیس وہ جن ہے کہ جو بنی آدم یعنی ہم سے شدید ترین نفرت رکھتا ہے۔ سورہ ہجر کے مطابق اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے مٹی کے اس انسان کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ سورہ صاد کے مطابق اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک ان میں روح موجود ہے میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اور سورہ اعراف کے مطابق یہ بھی بولا کہ میں اس کے آگے پیچھے اور اس کے دائیں اور بائیں سے اس پر حملے کروں گا، اور آپ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے وقت دیں۔ اور سورہ صاد اور سورہ اعراف کے مطابق اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تجھے مہلت ملی سورہ ہجر، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے ان کے کہ جو گمراہ ہیں۔ سورہ اسراء کہ تو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ جنہیں بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ سورہ صاد ان میں سے جو بھی تیرا ماننے والا ہوگا میں اسے جہنم میں تیرے ساتھ بھروں گا۔ اور مسند احمد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بھی میرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اب ان پچھلے 2 پیراگرافز میں ہوئی اس بات چیت کی طاقت کو محسوس کریں۔ جب بھی اپنی لکھائی کے دوران میں وہ الفاظ لکھتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا، تو یہ سچ ہے کہ میں اپنے دل کو لرزتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ ان 2 پیراگرافز پر غور تو کریں کہ کیسے ایک ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے اور دوسرا ہمیں معاف پر معاف کیے جا رہا ہے۔ بہرحال تب سے اس جن یعنی ابلیس کی مہلت شروع ہوئی، اور اس نے سب سے پہلا وار بھی انہی پر کیا جن کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وار سورۃ طٰہٰ کے مطابق ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا گیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکو گے، ایک ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف ایک ایسا درخت کہ جو تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ یہ کس قدر طاقتور ٹیمپٹیشن تھی، کس قدر طاقتور وار تھا وہ ٹیمپٹیشن جو آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی، ایک نہ ختم ہونے والی بادشاہی، وہ ٹیمپٹیشن جسے سن کر بھی آج ہماری آنکھیں جگمگا اٹھتی ہیں۔ لیکن تو کویسچن اس کہ ابلیس کو اس کمزوری کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ کیونکہ مشکات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو جس قدر چاہا اس قدر اسے جنت میں پڑے رہنے دیا، اور ابلیس اس پتلے کے گرد چکر لگاتا تاکہ دیکھ لے کہ یہ کیا چیز ہے،
اور جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کی گئی ہے کہ جو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی، اور تب سے لے کر آج تک یہ جن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سورہ اعراف کے مطابق اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے اس حالت میں باہر نکلوایا کہ اس نے ان کا لباس بھی اتروا دیا، اور وہ اور اس کے ہم نشین ہمیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ابلیس یوں ہی کسی انسان کے پاس نہیں آتا، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا جال بچھاتا ہے۔ ہی سیٹس دا اسٹیج سیٹ کرتا ہے، ہماری من پسند چیزوں، ہماری دل کی گہری ترین خواہشوں کی شکل میں ہمیں فریب دیتا ہے۔ اس کی ان دل فریبیوں کا ذکر حافظ ابو بکر بن ابی دنیا، جنہیں ابن القیم بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصائد الشیطان میں بڑی تفصیل سے کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کتاب کا کسی نے اردو میں ابھی تک ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا ہم پر انفلوئنس سب سے زیادہ حالت ضعف میں ہوتا ہے، یعنی کمزوری کی حالت میں، یعنی جب ہم اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہوئے ہوتے ہیں، احساس کمتری، بے پناہ محبت، شدید نفرت، غصہ، ڈپریشن، انسیکیورٹی یا لسٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم اس کے حملوں کے لیے ایک بہت ہی آسان ہدف، ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا یہ سب سے بڑا دشمن اپنا آخری وار ہماری موت کے وقت کرتا ہے۔ ایک جرمن کتاب ہے Das Islamische Totenbuch، یعنی کہ اسلامک بک آف دا ڈیڈ۔ یہ کتاب ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جو بالکل موت کے قریب واقع ہوتے ہیں، اور اس کتاب میں چند ایک بڑی عجیب و غریب رپورٹس پڑھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا موت کے قریب ایک شخص بالکل ایک انجان چہرے کو دیکھنے کے متعلق بتاتا ہے کہ جو اس کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے لیے پانی لایا ہوں، لیکن یہ پانی میں تجھے صرف تب دوں گا کہ جب تو کہے کہ تیرا کوئی خالق نہیں ہے، یا پھر تو دو خداؤں کی گواہی دے، یا پھر تو کہہ دے کہ نبی نے جھوٹ بولا تھا، وَلَعَوْذُ بِاللَّہ۔ اپنی اس ریسرچ کے دوران ابلیس نامی یہ جن مجھے ہر کلچر، ہر تہذیب میں کسی نہ کسی صورت میں نظر آیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اگر کسی ایک کلچر میں مجھے ابلیس ایک بدترین کردار میں ملا، تو اسی کے ساتھ موجود ایک دوسرے کلچر میں مجھے اس کی عبادت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ I'll give you an example۔ قدیم عراق یا میسوپوٹامیہ میں ایک نہایت ہی خطرناک جن لمستو کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور عورتوں کو مسکیریجز کاز کرتا ہے۔ لیکن یہی لمستو اینشینٹ ایران میں لاما کے نام سے معبود بنا ہوا نظر آتا ہے۔ انفیکٹ اس معبود لاما کی شکل آج بھی قدیم ایرانی تہذیب کا ایک سمبل ہے، یعنی کہ پروں والا ایک بیل۔ اسی طرح اس قدیم ایران میں جس اہورا مزدا کی عبادت کی جاتی ہے، وہی اہورا ایک بگڑے ہوئے نام کے ساتھ اینشنٹ انڈیا میں ایک شیطان کے روپ میں نظر آتا ہے، کہ جس کے ماننے والے بیسیکلی آج بھی موجود ہیں اور خود کو اگوری کہلواتے ہیں۔ ہماری ہر ٹیمپٹیشن، ہماری ہر جائز ناجائز خواہش جس کی تکمیل کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں، ابلیس ہمیں اس روپ میں نظر آتا ہے۔ 16ویں صدی کا ایک اٹالین میوزیشین تھا جیوسیپے ٹارڈینی، میوزک لکھنے کا دیوانگی کی حد تک شیدائی، اور اس نے کچھ بڑی ہی مشہور دھنیں بھی لکھی تھی، جس میں سے ایک تھی دی ڈیولز ٹرل، اور یہ وہ دھن تھی جس کے بارے میں اس نے آخر میں لکھا تھا کہ یہ دھن مجھے شیطانوں نے تحفے میں دی تھی۔ کبھی یہ کسی مذہبی پیشوا کے سامنے اس کے علم پر تکبر کی شکل میں آتا ہے، کہ جیسے پوپ فرانسس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابلیس بہت عقل مند ہے، یہ بہت سے مذہبی پیشواؤں سے زیادہ مذہب کو جانتا ہے۔ اس ماڈرن ایج میں کہ جب اسپیشلی مغربی دنیا میں جہاں مذہب کے ماننے والے دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی ابلیس نے خود کو آزادی کی علامت کے طور پر زندہ رکھا ہوا ہے، بغاوت کی علامت، آزادی کی علامت۔ اور آج کی ماڈرن ایج میں بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ معبود بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عراق، ایران اور ترکی میں ایک قبیلہ آباد ہے جسے یزیدی کہتے ہیں۔ ان کا نام شاید آپ نے 2014 میں بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے دا بک آف ایلومینیشن، جس کے لکھنے والے کا نام ملک طاؤس ہے، یعنی کہ مور بادشاہ، دا پیکاک کنگ۔ لیکن یزیدیوں کے اس مور بادشاہ کی بڑی ہی دلچسپ اور عجیب ڈسکرپشن ہے کہ ایک ایسا فرشتہ جس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔
مور کے جو بیسیکلی اپنے پروں کے ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ نکل آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ری گروتھ کی ایک علامت ہے، ایک نئی زندگی کی، ایک دائمی زندگی کی۔ لیکن مور کے اس کے علاوہ بھی ایک اہمیت ہے۔ اہل کتاب کے مطابق مور یعنی طاؤس ہی وہ پرندہ تھا جس کے دل میں ابلیس نے یہ خیال ڈالا کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری یہ خوبصورتی بھی، اور اسی بات پر طاؤس اسے لے کر جنت میں گیا تاکہ وہ بھی ہمیشگی کا پھل چکھ لے۔ یہی ملک طاؤس یزیدیوں کی ایک دوسری کتاب کتیبہ چلوے یعنی یزیدی بک آف دا ریولیشن میں خود اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں تب بھی تھا جب آدم جنت میں تھے، میں تب بھی تھا جب نوح کا سیلاب آیا، میں تب بھی تھا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل فارس یعنی قدیم ایرانیوں کے نبی فوت ہو گئے تو یہ ابلیس ہی تھا جس نے انہیں آگ کی عبادت پر لگا دیا۔ 18th سینچری میکسیکو میں ایک طبقہ تیزی سے پروان چڑھا کہ جو خود کو لا سینتا موارتے کے ماننے والے کہتے تھے اور ڈھانچوں کے ساتھ ایک دن گزارتے تھے جسے وہ ڈے آف دا ڈیڈ کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر سا دن لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مرے ہوں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن پاپولر کلچر میں ڈھانچے پوری دنیا میں ہی ایک بڑے شیطان یا بری ارواح کی فزیکل فارم سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یونانی زبان میں سب سے بڑے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیابولوس، یہ دراصل ابلیس ہی کے لفظ کی ایک ویریشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید ترین الفاظ کہنے والا۔ ابلیس نامی یہ جن موجود ہے، یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ میں اور آپ، نہ ہی یہ عرب کے صحراؤں کی کہانیوں کا کریکٹر ہے اور نہ ہی یہ صرف برائی کا نام ہے۔ یہ ایک حقیقی اور بہت ہی طاقتور جن ہے جو تمام جنات میں سے انسان کا بدترین دشمن ہے۔ اور آخر میں یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جن شاید اتنا طاقتور نہ ہوتا اگر اس کا ہدف اتنا کمزور نہ ہوتا، اور اس کا ہدف ہے انسان کا دل۔ سورہ معارج انسان بڑے ہی کمزور دل والا بنایا گیا ہے، اور اگر انسان کے دل میں نسیان کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اسے ہی وسواس الخناس کہتے ہیں۔ یہی وہ نسیان یا بھلا دینا تھا جو سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف کے قید خانے کے ساتھی کو شیطان نے بھلا دیا، اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی تھے۔ اور اس بھول کا وہ علاج جو ہمیں اس جن سے بچا سکتا ہے وہ بھی ہمیں سورہ کہف میں بتا دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا۔ اللہ رب العزت کی یاد کے سامنے یہ جن اور اس کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن بھول جاتا ہے، تو عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے شیطان عثمان کے سینے میں سے نکل جا، اور عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے کیا، اور اس کے بعد جب کبھی میں نے کسی صورت کو یاد کرنا چاہا تو مجھے دوبارہ کبھی نہیں بھولی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ابلیس نام کا یہ جن آگ سے بنا ہوا ہے، اور اسی بات پر تکبر کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اسے مہلت دی گئی تھی، لیکن بالآخر اسے جہنم ہی میں ڈالا جانا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ آگ کو آگ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب بھی سورہ دہر کی 13ویں آیت میں ہے کہ نہ انہیں جلتا ہوا سورج چھوئے گا اور نہ ہی زمہریر۔ اور 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر عبداللہ بن محمد بن عبید ابی دنیا لکھتے ہیں کہ یہ زمہریر ناقابل تصور قسم کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈک ہے کہ جسے ہمارا ذہن سوچنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کیا اس جن کا مقدر وہی زمہریر ہے؟ یہ بات تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن اس دن کے آنے تک اس جن نے مختلف شکلوں میں بڑے ہی خطرناک وار کیے۔ آپ میں سے اکثر نے ابن سیاد کا نام سن رکھا ہوگا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا ایک انتہائی پراسرار کریکٹر تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ مدینے کے ایک راستے میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد آ گیا، اور اس وقت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی کہ اس وقت کی دنیا میں رہنے والے ٹاپ کے 3 انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
آگے سے الٹا اس نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں۔ ابن سیاد تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 2 سچوں اور 1 جھوٹے یا 2 جھوٹوں اور 1 سچے کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڑ مڈ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ابلیس نامی یہ جن انسان کی پیدائش کے وقت سے اس کا دشمن ہے اور آخری دن تک یہ اپنی دشمنی کی آگ میں رہے گا۔ اس وقت بھی یہ پانیوں میں کہیں نہ کہیں موجود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اندر ہماری نفرت لیے ہوئے، ہمیں بہکانے کی کوششیں کرتا ہوا، رب تعالیٰ کی عزت قسم اٹھائے ہوئے کہ جب تک ہماری روح ہمیں موجود ہے اس کی کوششیں جاری رہیں گی۔ جنات کی اس اندیکھی دنیا کے متعلق چیپٹر کے اس حصے میں میں آپ کو ایک ایسے خاص جن کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو ہم سب کے ساتھ موجود ہے اس وقت بھی، جبکہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ یہیں کہیں ہمارے قریب، شاید کہیں ہمیں دیکھتا ہوا، وہ جن جسے ہم عام زبان میں ہمزاد بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا جن موجود ہے؟ کیا اس جن کا ہم پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور ایک اہم سوال کہ وہ ہماری شخصیت میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ لیکن اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا، جنات کے ہم پر قبضے کے بارے میں، کہ کیا وہ ہو سکتا ہے، از اٹ پاسبل؟ لیکن اس سے پہلے ہم ذات کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسا سا خاکہ، ایک ایسا سا امیج تعمیر ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل ہم جیسا ہوگا، ہمارا ہم شکل۔ وہ کبھی نظر تو نہیں آتا لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ Let me tell you something، ہمزاد ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو مطلب ہے وہ بوجھ جو سب نے اٹھایا ہو۔ اس لفظ کے ماخذ کی تلاش مجھے 700 سال پہلے فارسی میں لکھی گئی قصیدے 1000 فساں تک لے کر گئی، جہاں یہ لفظ ایک نہ نظر آنے والے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا دوسری جگہ پر استعمال 900 سال پرانے فارسی لٹریچر چہار مقالہ میں بھی ملتا ہے، لیکن در حقیقت اس لفظ کی تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی ہے۔ وہ دور کہ جب کعبہ میں ابھی بت موجود تھے اور کعبہ ہی کی دیواروں پر ایک قصیدہ آویزاں تھا جس میں 7 نظمیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ نظمیں عمرو بن ابن کلثوم کی لکھی ہوئی تھیں اور یہ نہایت ہی فصیح و بلیغ زبان میں تھی، عربی زبان میں، اور چونکہ یہ دیوار پر لٹکی ہوئی تھی اس لیے انہیں کہتے ہی معلقات تھے۔ آج ان نظموں میں سے صرف 4 نظمیں ہی بات سکی ہیں، اور انہی نظموں کے ایک شعر میں یہ الفاظ درج ہیں کہ ہم عربوں کا خوف ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ ایک قرین کی طرح رہتا ہے، اور قرین کا یہ لفظ، یہ عربی لفظ پرشین لفظ ہمزاد کے مترادف ہے، یعنی ایک نہ نظر آنے والا ساتھی جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ عربی زبان میں قرین 2 جڑواں میں سے ایک کو کہتے ہیں، گویا ایک نظر نہ آنے والا جڑواں، ایک ہمزاد کہ جو ہر کوئی ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کر اتنا تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہمزاد یا قرین کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن کیا ہمیں ہمارے دین میں اس کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے؟ سورہ صافات میں 50ویں آیت سے آگے 2 گفتگو کرنے والوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ایک گفتگو کا ذکر ہے کہ جن میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے لیے ایک قرین تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ کیا واقعی تم اس سب پر یقین رکھتے ہو کہ موت کے بعد کی زندگی کی یہ باتیں سچ ہیں؟ پھر انہی آیات میں آگے چل کر یہ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا قرین اس وقت کہاں ہے؟ اور وہ جھانک کر دیکھیں گے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائیں گے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ قرین یعنی ساتھ رہنے والا کسی بھی انسانی دوست کے لیے استعمال ہوا ہو، لیکن یہی لفظ قرین سورہ زخرف میں بھی بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ دوبارہ استعمال ہوا ہے کہ جو بھی شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا قرین ہے۔ وہ انہیں صحیح راستے سے روکتا ہے، لیکن یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور میرے قرین کے درمیان میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی۔
ابھی نایات سے اتنا تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ کریم نام کی کوئی نہ کوئی اینٹی تو موجود ہے جو ہمارے ساتھ مقرر ہے، جو ہمیں بھٹکا دینا چاہتی ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارا یہ ساتھی جنات میں سے ہے؟ اس کا جواب دراصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے اس کا ایک ساتھی نہ مقرر کر رکھا ہو۔ اور اس حدیث میں ایک مرتبہ پھر سے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، قرین من الجن، یعنی جنات میں سے ایک قرین، جنات میں سے ایک ساتھی جو ہر وقت اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا، اس لیے سوائے خیر کی بات کیا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، بلکہ مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث کے مطابق یہی وہ قرین ہے جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنے پر اکساتا ہے۔